میں دہاڑی دار مزدور تھا۔ مجھے مزدور سے مستری، مستری سے ٹھیکیدار اور ٹھیکیدار سے بزنس مین ملیحہ گل نے بنایا تھا، اور پھر میں نے ملیحہ گل کو بد چلن کہتے ہوئے طلاق دے دی تھی، کیونکہ مجھے کسی اور لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اور ملیحہ کے ہوتے ہوئے وہ میری زندگی میں آنے کے لیے تیار نہ تھی۔ کہانی میں آگے کیا ہوا، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آپ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میرا نام تجمل ریحان ہے۔ میں ننکانہ صاحب کے دور دراز گاؤں میں رہنے والا ہوں۔ میرے پاس اپنا ذاتی گھر تک نہیں تھا، مگر پھر ملیحہ گل اپنے والدین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مجھے یاد ہے، شادی کی پہلی صبح ہی میرے گھر پر چائے بنانے کا سامان تک نہیں تھا۔ میں جب ملیحہ گل کو یہ بات پتہ چلی تھی تو اس پر اس نے کہا تھا، انشاءاللہ آئندہ ہماری زندگی میں کبھی ایسی صبح نہیں آئے گی کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ مجھے اپنی بیوی کی نظروں میں ایک عزم نظر آیا تھا۔ وہ عزم فقط عزم نہیں، ایک جاگتی آنکھوں سے دیکھا گیا خواب تھا، جس خواب کو تعمیر دینے کے لیے میری بیوی نے بھی میرے شانہ بشانہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے میں مستریوں کے ساتھ مزدوری کرتا تھا۔ بعد ازاں اپنی بیوی کے کہنے پر میں نے مستریوں والا کام سیکھنا شروع کر دیا اور جلد ہی استاد ہو گیا۔ اب میری بیوی نے مجھے قائل کیا اور میں نے اپنے ٹھیکے پکڑنے شروع کر دیے، جہاں میں بطور مستری کام کرتا۔ میری بیوی گھر کے کام نمٹانے کے علاوہ میری مدد کے لیے بھی آتی۔ وہ باقی کے مزدوروں کی طرح کام کرتی، کسی قسم کی جھجک نہ محسوس کرتی۔ جس دن وہ بیاہ کر میرے گھر آئی تھی، اس دن سے نہ کبھی میرے گھر میں فاقہ ہوا، نہ ہی کوئی ایسا دن گزرا جس دن ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خیرات نہ کیا ہو۔ جب مجھے ٹھیکے کے کام میں بچت ہونے لگی تو میری بیوی نے مجھے بڑے پیمانے پر ٹھیکے پکڑنے کا کہا۔ میں ایک بار پھر اس کی بات مانی اور مکمل گھر کی تعمیر کا ٹھیکہ پکڑ لیا، یہاں تک کہ اسی ٹھیکے سے اتنا بچا لیا کہ میں نے اپنے ذاتی گھر کے لیے زمین خرید لی۔ بعد ازاں میرا کاروبار بڑھتا گیا تو آسائشیں بھی بڑھتی گئیں۔ میں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا، گاڑی لے لی، یہاں تک کہ عسکری ہاؤسنگ سوسائٹی اور بحریہ ٹاؤن میں ٹھیکے لینے لگا، اور پھر بحریہ ٹاؤن میں بھی کروڑوں روپے کا پلاٹ خرید لیا۔ رقم قسطوں میں ادا کرتا رہا اور اس پلاٹ پر گھر تعمیر کر کے بیچنے کے بعد میں نے اسی رقم سے 2 پلاٹ خرید لیے۔ یوں میرا کاروبار ٹھیکیدار سے بڑھ کر پراپرٹی ڈیلر تک پہنچ گیا۔ مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے بنا سردی، گرمی، دھوپ چھاؤں کا لحاظ کیے میری بیوی نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ اس کا اپنا حسن گہنا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، جن کو میری بیوی عالمہ فاضلہ بنانا چاہتی تھی، مگر شاید اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ جب بحریہ ٹاؤن اور عسکری ہاؤسنگ میں میرا کاروبار چمک نکلا تو دولت کی ریل پیل دیکھ کر میرے ارد گرد بھی کئی لڑکیوں کی صورت میں تتلیاں منڈلانے لگیں، یہاں تک کہ میں بھی ایک لڑکی پر دل ہار گیا اور اس سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اس نے میری خواہش کا احترام میں حامی بھر لی، مگر وہ میری پہلی بیوی ملیحہ گل کے ہوتے ہوئے میری زندگی میں آنے پر راضی نہ ہوئی۔ دوسری طرف میں نے ملیحہ گل کو دوسری شادی کرنے کے لیے منانا چاہا تو وہ بھی اکڑ گئی۔ گھر کے حالات بگڑ گئے، مگر دولت کی ریل پیل نے مجھ سے رشتوں اور قربانیوں کی قدر چھین لی تھی، لہٰذا میں نے ملیحہ گل کو چھوڑ کر اپنی محبوبہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جب مجھے ملیحہ گل کو چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہ ملا تو میں نے بچے چھین کر اس پر بد چلن ہونے کا الزام لگانے کے بعد اسے طلاق دے دی، مگر وہ مجھے طلاق کے بعد بھی اپنے لیے خطرہ محسوس ہوتی رہی، یہاں تک کہ میں نے اس کے بھائیوں کو بہن کی بد چلنی کے طعنے دلوا کر اتنا مجبور کر دیا، انہوں نے غیرت کے نام پر ملیحہ کو قتل کر دیا۔ ملیحہ گل کی موت کے بعد میں نے اپنی دوسری محبوبہ سے شادی کر لی اور اپنا کاروبار سمیٹ کر کینیڈا شفٹ ہو گیا۔ یہاں آ کر بھی میں نے اپنا پرانا کاروبار کنسٹرکشن کانٹریکٹر کے طور پر شروع کیا، مگر ناکام ہو گیا، کیونکہ اس بار میرے پیچھے ملیحہ گل کا ہاتھ نہیں تھا۔
2-3 بار اس کاروبار میں ناکامی کے بعد میں نے پراپرٹی کا کاروبار شروع کیا، مگر اس سے بھی خسارہ ہوا، یہاں تک کہ میں مقروض ہو گیا۔ میری محبوبہ، جس کے کہنے پر میں نے اپنی وفادار ساتھی کو طلاق دی تھی، وہ مجھے چھوڑ کر علیحدہ ہو گئی۔ میری دونوں بیٹیاں بھی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ چلی گئیں۔ میری محبوبہ نے میری بیٹیوں کو ایک اسرائیلی کلب میں بطور ڈانسر اور بار اٹینڈنٹ جاب دلوا دی۔ ان کے پیسے پر خود عیاشی کرنے لگی۔ میں نے یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا اور اس اولڈ ہوم کا مقیم بن گیا۔ مجھے آج سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ جن بیٹیوں کو ان کی ماں نے عالم دین بنانے کا خواب دیکھا تھا تاکہ وہ روز محشر وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، آج انہی بیٹیوں کو میرے غلیظ فیصلوں اور میری محبوبہ کی صحبت نے کلب ڈانسر بنا دیا۔ وہ میرے لیے اس دنیا میں بھی عذاب بن گئی ہیں اور روز محشر بھی میرے لیے وجہ عذاب بنیں گی۔ میں یہاں اپنی شناخت چھپا کر خود کو غیر مسلم بتا کر رہ رہا ہوں۔ مجھے ان لوگوں کے سامنے خود کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں نے انتظامیہ سے بھی درخواست کر رکھی ہے کہ میرے متعلق حقیقت کسی کو نہ بتائی جائے۔ یہاں پروپیگنڈ پر لوگ آتے ہیں جو ہم جیسے لوگ اپنائیت کا احساس دلاتے ہیں۔ کبھی کبھار میرے پاکستانی بھائی بھی آتے ہیں، میں ان کو بہت چاہت سے ملتا ہوں، مگر اپنی حقیقت کبھی نہیں بتا پاتا، کیونکہ مجھے یقین ہے جو بھی میرے بارے میں سچ جان لے گا وہ مجھ سے نفرت ہی کرے گا۔ میری بس ایک آخری خواہش ہے کہ کاش ایک بار میں ملیحہ گل کی قبر پر جا کر معافی مانگ سکوں۔ اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے مجھے حضرت علی کرم کا ایک قول یاد آتا ہے، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔